نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے پنجوانا کی اس عظیم جامع مسجد میں آج ہم 11 بچوں کے تکمیل قرآن کے موقع پر اس عظیم و شان محفل ذکر حبیب میں حاضر ہیں. اس عظیم محفل پاک کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں مسجد کی انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کو، ان بچوں کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھانے والے قراء کو، اور ان بچوں کے والدین کو کہ جو محترم قاری صاحب کی صحبت میں بیچتے رہے اور قاری صاحب بڑی محنت سے لگن سے ان بچوں کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھاتے رہے، اور تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین اور کارکنان دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے سب کی کاوشوں کو اور سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. سامعین محترم، چونکہ آج کی اس بزم کی نسبت اللہ کے پاک کلام سے ہے، اس لیے آج کے درس عرفان القرآن کا موضوع عظمت قرآن ہے. سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کے اگر ناموں پہ غور کریں تو قرآن مجید کے ناموں میں ایک نام آتا ہے حکیم. نام کیا ہے؟ بولیں گے قرآن حکیم. ذہن سوال کرتا ہے کہ اے مولا، کیا یہ قرآن حکیم بھی ہے؟ جب لفظ حکیم ہم بولتے ہیں یا سنتے ہیں تو ذہن فوراً اس طرف جاتا ہے کہ حکیم اسے کہتے ہیں جو بیماروں کا علاج کرتا ہے.
تو جب یہ لفظ حکیم قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ لگ کے سنتے ہیں یا بولتے ہیں تو ذہن فوراً سوال کرتا ہے کہ مولا یہ قرآن تیرا کلام ہے، تو کیا یہ قرآن حکیم بھی ہے؟ کیا یہ قرآن بھی بیماروں کا علاج کرتا ہے؟ تو جواب آتا ہے ہاں، یہ قرآن بھی بیماروں کا علاج کرتا ہے۔ پھر ذہن نے سوال کیا، اے مولا دنیا کا حکیم، دنیا کا طبیب جب اس کے پاس جاتے ہیں تو دنیا کا حکیم اور طبیب تو انسان کی ظاہری بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ مولا بیماریاں تو کئی طرح کی ہیں، جسمانی بیماریاں جدا ہیں، باطنی بیماریاں جدا ہیں، قلبی بیماریاں جدا ہیں، روحانی بیماریاں جدا ہیں۔ اے مولا آج کا دور تو اسپیشلائزیشن کا دور ہے، تو اے مولا بتا یہ تیرا کلام قرآن کس بیماری کا علاج کرتا ہے؟ تو جواب آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ ارے لوگوں یہ قرآن ایسا کلام ہے کہ جس کے قریب جاؤ گے بیماری جیسی بھی ہوگی اس قرآن کے ذریعے اللہ تمہیں شفا عطا کر دے گا۔ ظاہری بیماری ہو مالک کائنات اس سے بھی شفا دیتا ہے، باطنی بیماری ہو مولا اس سے بھی شفا دیتا ہے۔ گویا رب کائنات لفظ قرآن حکیم عطا کر کے انسانوں کے ذہنوں میں واضح میسج دے رہا ہے، اے لوگوں قرآن کے قریب جانا تمہارا کام ہے، اس قرآن کے ذریعے شفا عطا کرنا، تندرستی عطا کرنا یہ رب کائنات کا کام ہے۔ سامعین محترم آئیے اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم میں سے آج کے دور میں کتنے لوگ ہیں جو اس قرآن سے اپنی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں؟ سامعین اگر غور کریں کہ آج کے دور میں جتنی بیماریاں آپ کو نظر آتی ہیں، آج ایک گھر میں جتنے افراد ہیں شاید اتنی بیماریوں کے نام آپ کو سنائی دے۔ ہر دوسرا فرد بیمار نظر آتا ہے، اور جو بیماریوں کے آپ کو جدید ترین نام سنائی دیتے ہیں، کیا آج سے 20-30 سال پہلے ان بیماریوں کے نام کبھی سنے تھے؟ بزرگ احباب تشریف فرمائے، ذہن سوال کرتا ہے کہ آج سے 20-30 سال پہلے یہ بیماریاں کیوں نہ تھیں؟ آج علاقے بھی وہی، سرزمین بھی وہی، لوگ بھی وہی، گھر بھی وہی۔ آج سے 20-30 سال پہلے ان بیماریوں کا وجود بھی نہ تھا، ان کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ آج یہ بیماریاں کہاں سے اتر آئی؟ اور آج یہ بیماریاں ہمارے ساتھیوں کو کیوں لگ گئی؟ شاید آپ کا ذہن جواب دے کہ اس دور میں خوراک اچھی تھی، اس لیے لوگ ان بیماریوں کا شکار نہیں ہوتے تھے۔ بھائی مان لیا۔ شاید کسی ساتھی کا ذہن جواب دے کہ لوگ اس وقت محنت بڑی کرتے تھے، اس لیے یہ بیماریاں نہیں تھیں، یہ بھی مان لیا۔ لیکن سامعین محترم میں آپ کی توجہ ایک اور طرف کرواتا ہوں۔ مجھے اپنے بچپن کا دن یاد ہے کہ جب مسجد سے قرآن مجید پڑھ کے واپس گھر پلٹتے، جس گلی سے گزرتے تھے ہر گھر سے تلاوت قرآن کی آواز آتی تھی۔ جس طرف سے گزر ہوتا نماز فجر کے بعد ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ کیا آج وہ تلاوت قرآن کی آواز سنائی دیتی ہے؟ نہیں۔ سامعین محترم دیگر سارے اسباب اپنی جگہ پہ درست ہوں گے،
ساری وجوہات اپنی جگہ پہ درست ہوگی، لیکن ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج سے 20 30 40 سال پہلے ہمارے بزرگوں کے رہنے کا حال یہ تھا کہ ہر کوئی رات کو وقت پہ سوتا، صبح نماز فجر کے لیے بیداری ہوتی، بزرگ گھر کے بچوں کو بھی اٹھاتے، بڑے بھی اٹھتے، گھر کا ہر فرد نماز فجر کے لیے بیدار ہوتا، اور نماز فجر کے بعد گھر کا ہر فرد تلاوت قرآن کرتا تھا، زیارت قرآن ہوتی۔ تو یہ قرآن مجید کی زیارت اور قرآن کی تلاوت کا فیض تھا جو رب کائنات کا وعدہ تھا کہ مالک کائنات اس قرآن کی نسبت سے ان بیماریوں کو گھروں کے دروازوں کے اندر نہیں آنے دیتا تھا۔ بیماریاں انٹرنل اس وقت بھی تھیں، لیکن شفا تلاوت قرآن سے ہوتی۔ اور پڑھے لکھے احباب موجود ہیں۔ سامعین محترم، اس وقت چونکہ ہم ساری کی ساری باتیں مانتے ہیں ڈاکٹرز کی، میڈیکل سائنس کی، اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ صبح جلدی اٹھ کے واک کیا کرو، وہ بندہ جو کبھی نہیں جلدی اٹھا وہ بھی ڈاکٹر کے کہنے پہ دوڑنا شروع ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کہے کہ چینی کھایا کرو، کھانا شروع ہو جائے۔ ڈاکٹر کہے چھوڑ دو، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ رب کے کہنے سے نہیں چھوڑتے، ڈاکٹر کے کہنے پہ چھوڑ دیتے۔ تو سامعین محترم، اسی میڈیکل سائنس کی اگلی بات بتانے لگا۔ دنیا کے اور پاکستان کے بڑے بڑے ہاسپٹلز کا وزٹ کریں، آپ کے قریب اسلام آباد ہے، پیمز ہاسپٹل کا وزٹ کر لیں، لاہور جنرل ہاسپٹل کا وزٹ کریں، اور دیگر دنیا میں بھی بڑے بڑے ہاسپٹل جو ہیں وہاں پہ ایک قرآنک تھراپی وارڈ تیار کیا جا رہا ہے، جیسے فزیو تھراپی ہے، سی سی یو ہے، اسی طرح جو دیگر وارڈز ہوتے ہیں، ایک وارڈ کا نام ہی قرآنک تھراپی وارڈ رکھا جا رہا ہے۔ اور اس ڈاکٹرز ان مریضوں کو بھیجتے ہیں جن مریضوں کو دوائیوں کے ذریعے علاج کر کر کے وہ تھک جاتے، اور ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ دوائی کے ذریعے، میڈیسن کے ذریعے آپ اس مریض کا علاج ممکن نہیں۔ اور آج کا دور چونکہ میڈیا کا دور ہے، ابھی فری ہو کر آپ یوٹیوب پہ لکھیں گے قرآنک تھراپی وارڈ، تو آپ کو یوٹیوب پر ایسے ڈاکٹرز بیٹھے نظر آئیں گے جو خود یہ ساری چیزیں بتاتے ہوئے نظر آتے۔ ہاسپٹلز کے اندر قرآنک تھراپی وارڈ میں ان مریضوں کو بھیجا جاتا ہے جن کو میڈیسن کے ذریعے علاج کر کر کے ایٹ دا اینڈ لا علاج کہتے۔ اب قرآن کے وارڈ میں مریض کو بھیج کر قرآن کے ذریعے ان مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے، اور وہ انداز کیا ہے کہ 3 اوقات ان مریضوں کو میڈیسن دی جاتی ہے، اور وہ قرآن کی میڈیسن ہے۔ کس شے کی؟ اونچا بولیں گے، قرآن کی میڈیسن۔ ان کو ہیڈ فونز لگائے جاتے ہیں، اور ان مریضوں کو کہا جاتا ہے کہ آنکھیں بند کرو، اور ان کو سورۃ الرحمان سنائی جاتی ہے۔ صبح ہو، دوپہر، شام، 3 اوقات میں سورۃ الرحمان سنائی جاتی ہے، اور وہ ڈاکٹر خود کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم سورۃ الرحمان اور قرآن کی سماعت کے علاج سے اتنے تعجب میں ہیں کہ وہ مریض جن کا علاج دوائیاں نہ کر سکی، میڈیسن نہ کر سکی، جدید آلات نہ کر سکے، جب قرآن کے بارے میں بھیجا تو سماع قرآن کے ذریعے ان بیماروں کو اللہ نے شفا عطا کر دی۔ تو سامعین محترم، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس قرآن کے تلاوت کرنے سے ثواب بھی ملتا ہے،
قرآن کے تلاوت کرنے سے اجر بھی ملتا ہے، قرآن مجید کو دیکھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، اس کی زیارت سے بھی اجر ملتا ہے، لیکن اگر اس قرآن کا صرف سیما زندگی کا حصہ بنا لے، اس کی تلاوت زندگی کا خاصہ بنا لے، تو رب کائنات بڑی بڑی درجنوں بیماریوں سے اس انسان کو نجات عطا فرما دیتا۔ اب آپ سے بڑے ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں، سامعین محترم، آئیے اپنے من میں جھانک کے خود دیکھیں، کیا ہر روز ہم لوگ تسلسل کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں؟ بڑے دیوانگان مصطفیٰ ہونے کے دعوے دار ہیں۔ اگر کوئی ہم سے سوال کرے کہ کیا آپ حضور کے عاشق ہیں، تو شاید ہم دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہے کہ سب سے بڑے عشاق ہم ہیں۔ درست ہے، لیکن سامعین محترم، وہ جو ایک نعرہ ہے، جو دعویٰ ہے، اس کا جواب اگر دلیل کے ذریعے مانگا جائے اور پوچھا جائے جو قرآن قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا، کیا ہر روز اس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو شاید 80 سے 90% لوگوں کا سر ویسے جھک جائے۔ کیا ہر روز اس قرآن کا سماع کر رہے ہیں، تو شاید 80-90% لوگوں کا جواب نفی میں آئے۔ تو آئیں آج کی اس عظیم محفل پاک میں یہ نیت اور ارادہ کر کے جائیں کہ تلاوت قرآن، زیارت قرآن اور سماع قرآن آج کے بعد ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ پھر سامعین محترم، آئیے لفظ قرآن پہ غور کریں۔ میرے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب یہاں اگر لفظ قرآن پہ توجہ کریں تو لفظ قرآن خود قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش 70 بار آیا ہے۔ کتنی بار؟ 70 بار۔ تو سامعین محترم، لفظ قرآن کے اگر مادہ اشتقاق کو دیکھیں، بعض ائمہ نے کہا کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو جس طرح اللہ رب العزت کی ذات بے نظیر ہے، بے مثال ہے، بے نیاز ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کا جو قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، وہ لفظ قرآن بھی خود کسی سے مشتق نہیں۔ بس یہ چند علمی الفاظ آئیں گے۔ بعض ائمہ نے کہا کہ لفظ قرآن کسی اور مادہ سے نہیں بنا، لیکن بعض ائمہ تفسیر نے اور ائمہ علوم القرآن نے لکھا ہے کہ لفظ قرآن یہ 4 مادہ اشتقاقات سے مشتق ہے۔ اب آپ کی توجہ لانے لگا ہوں لفظ قرآن پر، اور وہ 4 جو مادہ اشتقاق ہیں اس لفظ قرآن پہ، ان کی طرف غور کریں، اور ان 4 مادہ اشتقاقات میں قرآن مجید کی عظمت کا پیغام چھپا ہے۔ لفظ قرآن، اس کا ایک مادہ اشتقاق ہے قرأ، جس کا معنی ہے جمع کرنا یا جمع ہونا۔ پھر دوسرا مادہ ہے قرأنا، تیسرا مادہ ہے قراءتن یا قراءن یا قراءن، اور چوتھا مادہ ہے قرائن۔ وقت میں رہتے ہوئے صرف 2 مادہ اشتقاقات پہ آپ کو چند علمی نکات پہنچانا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، لفظ قرأ پہ غور کریں، اس کا معنی ہے جمع کرنا یا جمع ہونا۔
تو اس مادہ سے جب لفظ قرآن بنا مبالغہ کا صیغہ ہوگا تو لفظ قرآن کا معنی ہے وہ کتاب جس میں اللہ نے جمع فرما دیا، جس میں اللہ نے جمع فرما دیا، کس شے کو جمع کر دیا؟ قرآن وہ کتاب جس میں اللہ نے کائنات کا ہر علم جمع کر دیا۔ قرآن مجید وہ عظیم کتاب جس میں اللہ نے کائنات کا ہر علم جمع کر دیا۔ یہ لفظ سمجھ کر جائیں اور بولیں، قرآن وہ کتاب جس میں اللہ نے کائنات کا ہر علم جمع کر دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ عظیم کتاب، وہ اعلیٰ کتاب، وہ عرفہ کتاب اور وہ افضل کتاب ہے جس میں رب کائنات نے کائنات کی ابتدا کا علم بھی جمع کر دیا۔ قرآن میں میرے اللہ نے کائنات کے نشو و نما پانے کا علم بھی جمع کر دیا، اور قرآن وہ عظیم اور عرفہ کتاب ہے جس میں اللہ نے اس کائنات کی انتہا کا علم بھی جمع فرما دیا۔ سامعین محترم غور کریں، مالک کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ قرآن مجید وہ اعلیٰ کتاب جس میں اللہ نے ہر خوش کو تر دیا ہے، ہر خوش کو تر شے کا علم جمع فرما دیا۔ سامعین محترم آپ بڑے سیانے لوگ ہیں، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، پوری دنیا آج آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، کائنات کی ہر شے کو دیکھیں، ہر شے یا تو خشک نظر آئے گی یا تر نظر آئے گی۔ بس ابھی سے غور کریں اور سوچتے چلے جائیں، آپ کے گرد و نواح میں درجنوں چیزیں جس شے کا بھی نام لیں گے وہ اپنی تاثیر میں، اپنی حیثیت میں، اپنے ظاہر و باطن میں یا تو خشک ہوگی یا تر ہوگی۔ اور صدقے جائیں اللہ کے کلام پر، میرے اللہ نے اس ایک آیہ کریمہ میں پوری کائنات کے علم کو جمع فرما دیا۔ میرے اللہ نے فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ جب یہ آیہ کریمہ مستشرقین نے پڑھی، قرآن کے ناقدین نے پڑھی، تو انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ اس قرآن مجید کی کمزوری ہمارے ہاتھ آ گئی۔ پھر ان سائنسی ایجادات کرنے والوں نے، مستشرقین نے، محققین نے اسی آیہ کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے تنقیدی جائزہ کے طور پر کائنات کی ہر شے کی تاثیر کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ساری کائنات کو انہوں نے حد المقدور دیکھا، اپنی بساط کے مطابق دیکھا۔ آخر وہ انگریز سائنسدان، وہ کفار بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کائنات کی ہر خشک اور تر شے کا علم اس قرآن میں ہے، وہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ جو اللہ نے فرمایا ہر شے یا خشک ہے یا تر ہے، وہ کہتے ہیں اس آیہ کریمہ کو دیکھ کر اور کائنات کی ریسرچ کرنے کے بعد یہی نتیجہ قطع ہوتا ہے کہ یہ قرآن اسی خالق کا کلام لگتا ہے جس خالق نے خود اس کائنات کو وجود بخشا ہے۔ تو سامعین محترم پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے کائنات کا ہر علم اس قرآن میں جمع فرما دیا۔ پھر سامعین محترم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ کی قرآنک انسائکلوپیڈیا کو دیکھیں۔ حضور شیخ الاسلام نے وہ جو قرآنی انسائکلوپیڈیا لکھا، کم و بیش 5000 موضوعات اس میں سمو دیے۔ کتنے؟ 5000 موضوعات قرآن مجید فرقان حمید سے اس کے اندر بیان کر دیے۔ اب سامعین محترم ہم بھی بڑے سمجھدار اور صاحب علم کہلانے والے لوگ بیٹھے،
اگر ایک دوسرے سے یہ کہیں کہ آج کا پورا دن لیں، ایک رجسٹر لیں، کاپی پینسل لیں اور 1000 موضوعات لکھیں، صرف لکھیں، موضوع کا ٹائٹل لکھیں، تو کیا ہم لکھ سکیں گے؟ 1000 تو کیا 100 موضوعات بھی اگر کہیں تو شاید وہ بھی لکھنا ممکن نہ ہو۔ لیکن حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ علیہ نے جب قرآنی انسائکلوپیڈیا لکھا تو اسی قرآن سے 5000 کے قریب موضوعات وہاں پہ بیان کیے قرآن کی روشنی میں، آیات بینات کی روشنی میں، تو وہاں پہ آپ نے بیان کر دیا کہ اس کائنات کی ابتدا جسے بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں، بگ بینگ تھیوری کا علم بھی اسی قرآن میں ہے، پھر اس کائنات کے فروغ پانے کا علم بھی اسی قرآن میں ہے، پھر انسان جہازوں پہ سفر کرتا ہے، انسان کا سفر کرنے کا علم بھی اسی قرآن میں ہے، پھر انسان آگے ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے، اس کے ڈیولپ ہونے کا علم بھی اسی قرآن میں ہے۔ گویا سائنسی علوم اس قرآن کے اندر، ظاہری انسانی علوم اس قرآن کے اندر، باطنی روحانی علوم اس قرآن کے اندر، یہاں تک کہ ایک جہاز سے لے کر ایک سوئی کے علم تک یہ سارے کے سارے علوم میرے اللہ نے قرآن میں جمع فرما دیے۔ سامعین محترم، اس کے ساتھ یہ حدیث سے مبارکہ عرض کرتا ہوں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس حدیث سے مبارکہ کو امام دارمی نے نقل کیا۔ بڑے لطیف اور پیارے کلمات ہیں میرے پیارے محبوب کے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان ھذا القرآن معذوبۃ اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا بے شک یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے۔ ارے اللہ سے محبت کرنے والوں اور اللہ کے کلام قرآن مجید سے محبت کرنے والوں، میرے آقا فرما رہے ہیں بے شک یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے۔ کیا ہے؟ دسترخوان۔ تو گویا جو انسان ہر روز اللہ کے دسترخوان سے کچھ کھانا چاہتا ہے، جو انسان ہر روز اللہ کے دسترخوان سے کچھ لینا چاہتا ہے، کچھ کھانا چاہتا ہے، وہ انسان قرآن کھول کے بیٹھے، قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کی زیارت کرے، ہر روز وہ انسان اللہ کے دسترخوان پہ ہوگا۔ سامعین، پہلے مجھے یہ بتائیں، کیا ہم لوگ کسی غیر کو اپنے دسترخوان پہ بٹھاتے؟ اونچا بولیں گے نہیں، دسترخوان پہ اسی کو بٹھایا جاتا ہے جسے اپنا کہتے ہیں۔ غیروں کی رسائی اپنے دسترخوان تک ہونے نہیں دیتے۔ تو گویا جو ہر روز قرآن کی زیارت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ بھی اپنا کہتا ہے، اپنا سمجھتا ہے۔ بھئی وہ اپنا سمجھتا ہے تو وہ اپنے دسترخوان پہ بچھاتا ہے۔ لہذا آئیے آج سے، ابھی سے کوشش کریں کہ رب کے دسترخوان سے کچھ کھایا کریں۔ پھر سامعین محترم، آپ سے اگلا سوال کروں گا کہ دسترخوان جس کا ہوتا ہے وہ اپنی بساط کے مطابق دسترخوان پہ کھانے لگاتا ہے۔ اگر دسترخوان آپ کا اور میرا ہوگا تو ہم اپنی ہمت کے مطابق 2 یا 3 کھانے لگائیں گے۔ اگر دسترخوان دنیا کے کسی بادشاہ کا ہوگا تو وہ اپنی بساط اور بادشاہی کے مطابق
70 80 90 100 کھانے لگائے گا؟ یہ قرآن بادشاہوں کے بادشاہ کا دسترخوان ہے، یہ قرآن کائنات کے بادشاہ کا دسترخوان ہے۔ تو وہ رب اپنی شان کے مطابق اپنے دسترخوان پہ کھانے لگائے گا۔ تو رب کائنات کی اگر شان دیکھیں تو وہ بے نظیر و بے مثال ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے۔ گویا جو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے۔ رب کائنات اپنی شان کریمی کے مطابق اس دسترخوان پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کھانے چنتا ہوگا۔ علم نافع کا کھانا اسی قرآن پہ ہے، علم ظاہر کا کھانا اسی قرآن کے دسترخوان پہ ہے۔ اگر انسان ظاہری علوم چاہتا ہے وہ بھی قرآن سے ملیں گے، اگر انسان باطنی علوم چاہتا ہے وہ بھی اس قرآن سے ملیں گے، اگر انسان میڈیکل سائنس کا علم چاہتا ہے وہ بھی قرآن سے ملے گا، فزکس کا علم چاہتا ہے وہ بھی قرآن سے ملے گا، کیمسٹری کا علم چاہتا ہے وہ بھی قرآن سے ملے گا، کائنات کی انتہا کا علم چاہتا ہے وہ بھی قرآن سے ملے گا۔ لہذا علم چاہنے والوں، نفع چاہنے والوں، سکون چاہنے والوں، اطمینان چاہنے والوں، آؤ قرآن سے جڑتے جاؤ۔ قرآن سے جڑنا انسانوں تمہارا کام ہے، پھر جو چاہتے جاؤ گے رب کائنات وہ عطا کرتا جائے۔ سامعین محترم، شاید آپ لوگ کوئی جوان ذہن میں سوچ رہا ہو کہ علامہ صاحب شاید کچھ تخیلاتی باتیں کر رہے ہیں، ایک جذباتی جملے ہیں جو ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ ہم تو ہر روز شاید قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں تو آج تک پتہ نہیں چلا کہ بگ بینگ تھیوری قرآن میں ہے۔ جو پڑھے لکھے احباب ہیں وہ جانتے ہیں کہ بگ بینگ تھیوری کیا ہے۔ سائنسدانوں نے اس کائنات کی ابتدا کا جو علم دیا ہے وہ سائنس نے کہا کہ سب سے پہلے ایک وجود تھا، پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا، اس زوردار دھماکے کو بگ بینگ تھیوری کہا گیا۔ اسی دھماکے کی وجہ سے وہ جو ایک وحدت تھی، جو ایک وجود تھا، جسے کبھی سورج کہا جاتا ہے یا کبھی تمام سیاروں اور ستاروں کا ایک مرکزی وجود کہا جاتا ہے، تو سائنس کہتی ہے کہ جب وہ دھماکہ ہوا تو اس دھماکہ کی وجہ سے سیارے دور ہوتے چلے گئے اور زمین بھی انہی سیاروں میں سے ایک سیارہ ہے، تو یہ سورج سے آہستہ آہستہ اتنا دور چلی گئی کہ انسان کے رہنے کے قابل ہو گئے۔ اسے بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں۔ یہ فزکس پڑھنے والے، بایو پڑھنے والے، کیمسٹری پڑھنے والے جوان جانتے ہیں۔ اب ذہن کئی جوانوں کا کہے گا کہ ہمیں تو بگ بینگ تھیوری آج تک قرآن سے نہیں ملی، تو سامعین میں صرف اشارہ دینے لگا ہوں کہ رب کائنات نے کہاں پر بگ بینگ تھیوری کو بیان کیا۔ سورہ الفلق کا مطالعہ کریں تو یہاں جو حضور شیخ الاسلام کا ترجمہ ہے ساتھ اس کو پڑھیں۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الفلق، قل آپ فرما دیجئے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں برب الفلق، اس رب کی جس نے ایک زوردار دھماکے سے اس کائنات کو وجود عطا کیا۔ اب ترجمے پہ غور کریں، محبوب آپ فرما دیں میں اس رب کی پناہ مانگتا ہوں جس نے ایک زوردار دھماکے سے اس کائنات کو وجود بخشا۔ لفظ فلک کا معنی زوردار دھماکہ، تو بگ بینگ تھیوری کا معنی کیا ہے؟ زوردار دھماکہ۔ تو گویا جو سائنس نے بگ بینگ تھیوری کا کنسپٹ دیا ہے، رب کائنات نے جو قرآن قلب مصطفیٰ پہ اتارا 1400 سال پہلے، اس قرآن کے اندر بگ بینگ تھیوری کا تصور سمجھا دیا ہے۔
سائنس نے کہا کہ بگ بینگ تھیوری سے پہلے تمام سیارے ایک جگہ پہ مرکوز تھے. قرآن نے اسے وحدت کا ٹائٹل دیا کہ سب سے پہلے صرف ایک خدا تھا, وحدت تھی, وہ اکیلا تھا. کن تو کنزن مخفین, وہ ایک اکیلا چھپا ہوا خزانہ تھا. اسے کوئی نہ جانتا تھا کہ وہ ہے کیسا ہے, اس کا وجود کیسا, اس کا رہنا کیسا, اس کا اٹھنا کیسا, اس کا بیٹھنا کیسا, اس کا چلنا کیسا, اس کا بولنا کیسا. کون تو کنزن مخفین فاحببت ان اعرفا, رب فرماتا ہے میں ایک وحدت تھا, چھپا ہوا خزانہ تھا, بس مجھے کسی سے محبت ہو گئی. فاحببت ان اعرفا, مجھے کسی سے محبت ہوئی, اس محبت کے نتیجے میں نے کائنات کو وجود بخشا. میرے اللہ کو جو پہلی محبت ہوئی وہ وجود محمد مصطفیٰ سے تھی, تو رب کائنات نے اس پوری کائنات کو ذات محمد مصطفیٰ کی وجہ سے وجود عطا کر دیا. تو سامعین محترم نکتہ سمجھا رہا ہوں کہ جو تصورات سائنس نے 1400 سال پہلے دیے, اللہ نے وہ سارے کے سارے سائنسی حقائق 1400 سال پہلے قرآن میں بیان فرما دیے. اب سامعین محترم اس سے آگے غور کریں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں کتنا علم ہے. آپ نے فرمایا لو دا لی اکال بعیرن لوجدتہ فی کتاب اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے, کیا اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے, تو وہ اونٹ کی رسی تلاش کرنے کے لیے میں باڑے کے چکر نہیں لگاتا. اونٹ کی رسی تلاش کرنے کے لیے جس گلی سے اونٹ گزرے اس گلی کا چکر نہیں لگاتا. اونٹ کی رسی تلاش کرنے کے لیے اس جنگل کے چکر نہیں لگاتا جہاں پہ اونٹ چلتے رہے. لو دا لی اکال بعیرن لوجدتہ فی کتاب اللہ, اونٹ کی رسی باڑے میں گم ہوئی, جنگل میں گم ہوئی, میں اپنے گھر بیٹھ کر رب کا قرآن کھولتا ہوں. لوجدتہ فی کتاب اللہ, رب کا قرآن اللہ کا کلام مجھے بتا دیتا ہے کہ وہ رسی کہاں پہ ہے. سامعین محترم یہ آپ کا اور میرا جملہ نہیں ہے, یہ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلمہ ہے. تو سامعین محترم پھر جوانوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا, ہم نے تو درجنوں بار قرآن کی زیارت کی ہے, ہمیں تو کوئی چیز ایسے نہیں ملتی. تو سامعین محترم یہ قرآن ایک خزانہ ہے, اس میں جتنی فکر کریں گے, غور کریں گے, غوطہ زنی کریں گے, اتنے معرفت کے علوم نصیب ہوتے چلے جائیں گے. آج 1400 سال سے زائد عرصہ بیت گیا, آج تک کوئی مفسر, کوئی محقق, کوئی امام یہ نہیں کہہ سکا کہ میں نے قرآن کا سارا علم حاصل کر لیا. کیوں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے. جس طرح رب کی ذات ایک راز ہے, اسی طرح اس کا کلام بھی راز ہے. جو جو زمانے گزرتے جائیں گے تو ان رازوں سے پردے اٹھتے چلے جائیں گے. اب سامعین محترم جو کہ وقت کافی بیت گیا, چند احادیث مبارکہ آپ کی سماعتوں تک پہنچا کے گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. انسان اس دنیا میں چاہتا ہے کہ میں سب سے اچھا ہو جاؤں, سب سے بہتر ہو جاؤں, سب سے اعلیٰ ہو جاؤں. سامعین غور کریں, اپنے دل سے پوچھ کے بتائیں, کیا ہم میں سے ہر کوئی نہیں چاہتا کہ میں سب سے بہتر نظر آؤں؟ چاہتے ہیں.
اور وہی سب سے بہتر بننے کے لیے ہم بہتر کمائی کے پیچھے دوڑتے ہیں کہ اگر میری مہینے کی انکم 4-5 لاکھ ہوگی تو میں بہتر نظر آؤں گا، میری کوٹھی بڑی ہوگی تو میں بہتر نظر آؤں گا، میرا عہدہ بڑا ہوگا تو میں بہتر نظر آؤں گا۔ لیکن آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر ہونے کا کلیہ عطا فرما دیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری صحیح بخاری ملا ہے۔ چلیں چونکہ 18 ذی الحج بھی ساتھ ہے، ساتھ ہی ذکر حضرت عثمان غنی بھی آ گیا، تو یہ ان مقدس ہستیوں کے فیضان ہیں، اور ہمارے دلوں میں ان مقدس صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی محبت کا ثمر ہے کہ ان کا ذکر بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میرے آقا نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے، ارے بہتر بننے والوں، تاجدار کائنات بہتر ہونے کا کلیہ عطا فرما رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ سامعین، اس حدیث مبارکہ کے الفاظ پہ غور کریں، خیرکم، یہ کم جمع کی ضمیر ہے، اور یہاں پہ رب کائنات کے محبوب نے مطلق حکم دیا ہے اور مطلقاً ارشاد فرمایا۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا میں بہتر ہوگا، یا صرف قبر میں بہتر ہوگا، یا صرف یوم قیامت بہتر ہوگا۔ میرے آقا تاجدار کائنات کا مطلقاً حکم دینا اور ارشاد فرمانا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ تاجدار کائنات کا فرمان ہمیں پیغام دے رہا ہے، جس کا تعلق قرآن سے مضبوط ہو گیا، جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے، وہ اس دنیا میں بھی دوسروں سے بہتر ہوگا، وہ قبر میں بھی دوسروں سے بہتر ہوگا، اور کل یوم قیامت بھی قرآن والا دوسروں سے بہتر نظر آئے گا۔ اب شاید کسی کا ذہن یہاں پہ پھر سوال کرے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ قرآن سے نسبت والے مسجد کے ائمہ کرام وہ بڑی درویشی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور باہر جو دنیا دار ہیں، کبھی کوئی حلال کھانے والا، حرام کھانے والا، حرام و حلال کی تمیز کو مٹا دینے والے بڑے بڑے گھروں میں ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، یاد رکھ لیں، انسان کے افضل اور بہتر ہونے کا معیار اس کا گھر بڑا یا چھوٹا ہونا نہیں ہے، انسان کے بہتر ہونے کا معیار اس کے دل کا اطمینان ہے، اس کے دل کا اطمینان ہے۔ سامعین محترم، آئے دن آپ کو کبھی روڈ پر ملازم روڈ پہ دھرنا دیتے نظر آئے گا، میں خاص اہم ایک اشارہ دینے لگا ہوں۔ کبھی ریلوے کے ملازم احتجاج میں ہیں، کبھی ٹیچرز احتجاج میں ہیں، کبھی ڈاکٹرز احتجاج میں ہیں۔ کیا نظر آتے بتائیں گے؟ وہ ڈاکٹر بھی احتجاج کرتا ہے سڑک پہ نکل کر، جس کی ایک دن کی کمائی شاید 1 لاکھ کی ہوگی، اور وہ ٹیچرز بھی احتجاج کرتے نظر آتے ہیں، شاید جن کی تنخواہ 1.5-2 لاکھ ہوگی۔ ان کے مقابلے میں ایک امام مسجد کی تنخواہ کیا ہے وہ آپ سے بہتر شاید کوئی نہ جانتا ہو۔ 15,000، 20,000، 30,000، شاید اتنی نہیں ہوگی۔ لیکن مجھے بتائیں
کبھی دیکھا ہو کہ مسجد کا امام آپ کو روڈ پہ نظر آئے جی احتجاج کر رہے ہیں ساری تنخواہ بڑھا دو؟ کبھی نظر آئے؟ پھر سوچ لیں، وہ انسان جس کی تنخواہ لاکھوں میں ہے وہ احتجاج میں ہے، اور وہ انسان جس کی تنخواہ ہزاروں میں ہے اور وہ بھی چند ہزار، وہ کبھی احتجاج کرتا نظر نہیں آتا۔ پھر اس سے آگے غور کریں، کبھی مال کی وجہ سے روتا ہوا نظر آئے، کبھی محلے محلے جا کے اس کے چہرے پہ آنسو نظر آئے، لو جی میں مر گیا، میں لٹ گیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو سامعین محترم مجھے بتائیے، اس مہنگائی کے دور میں کوئی تو ہے جو اس قرآن والے کے گھر کے حالات کو چلا رہا ہے اور اس کے دل کو اطمینان دے رہا ہے، اسے قلبی ذوق بھی دے رہا ہے، اور وہ بڑے بڑے جو لاکھوں روپیہ ہر مہینے کمانے والے جب مسجد آتے ہیں تو اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اور قرآن سے نسبت والا جس کی تنخواہ ظاہراً کم ہے وہ ان سب سے آگے کھڑا نظر آتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن نے جو اس کے دل کو اطمینان دیا، سکون دیا، برکت دی، وہ اسی قرآن کی برکت کا ثمر ہے کہ اس کی اولادیں بھی پڑھ رہی ہیں، نظام بھی چل رہا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج آپ امام صاحب کی تنخواہ اور گھٹا دو، لوگ بھی گزارا چل رہا ہے، پھر لو جی اور مارو۔ تو سامعین محترم اس سے آگے غور کریں کہ قبر میں قرآن والے کو کیا ملے گا اور وہ بہتر کیسے ہوگا۔ تو سامعین محترم حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کرنے لگا چونکہ وقت کم ہو گیا، کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے، گھر والے قبر میں چھوڑ کے پلٹ آتے ہیں، انسان کے اعمال اس بندے کو قبر میں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ سوال کرنے والے فرشتوں کے آنے سے پہلے انسان کے اعمال آتے ہیں۔ جب فرشتے آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس انسان کے ایک طرف اس کی تلاوت قرآن ہے، ایک طرف نمازیں ہیں، ایک طرف زکات و صدقات ہیں، ایک طرف دیگر اعمال ہیں۔ اگر انسان نے یہ سارے کے سارے اعمال بجا لائے ہوں تو چاروں طرف سے وہ اعمال گھیر لیتے۔ فرشتے سوال کرنے آتے ہیں، جب فرشتے دیکھتے ہیں کہ اس بندے کی تلاوت قرآن بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، زکات بھی ہے، اب وہ فرشتے بول کے کہتے ہیں کہ ارے بندے آئے تو 3 سوال کرنے تھے، 2 سوالوں کا جواب تیرے اعمال نے دے دیا، 2 سوالوں کا جواب تیرے اعمال سے مل گیا۔ قرآن وہی پڑھے گا جو اللہ پہ یقین رکھتا ہوگا، نماز وہی پڑھے گا جو اللہ پہ یقین رکھتا ہوگا، روزہ وہی رکھے گا جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہوگا، زکات و صدقات وہی دے گا جو اللہ کی ذات پر ایمان و یقین والا ہوگا۔ گویا فرشتے کہیں گے 2 سوالوں کا جواب تیرے اعمال نے دے دیا۔ ارے بندے اب بیٹھ، صرف ایک سوال کرتے ہیں۔ اب فرشتے صرف ایک سوال کرتے ہیں، چہرہ مصطفیٰ اب آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، چہرہ وضوحا آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ فرشتے بول کے کہتے ہیں اے بندے بتا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد، کہ اس سونی ذات محمد مصطفیٰ کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو سامعین پتہ چلا کہ قبر میں بھی قرآن کی نسبت نے کام دیا۔ کہ کل یوم قیامت کیا ہوگا؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی گھبرا رہا ہوگا اور پریشانی میں ہوگا، آقا تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ
جو قرآن والے ہوں گے، من قرأ القرآن وتعلمہ وعمل بہ، وہ لوگ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، قرآن کا علم حاصل کرتے رہے، اس پہ عمل کرتے رہے. میرے آقا نے فرمایا کل یوم قیامت جب وہ میدان حشر میں جائیں گے تو قرآن والوں کو ایک نور کا تاج پہنایا جائے گا. تاجن من نور، حضور کے الفاظ ہیں. میرے آقا نے فرمایا قرآن والوں کو کل یوم قیامت نور کا بولیں گے تاج پہنایا جائے گا. آقا نے فرمایا اس نور کے تاج کی روشنی دنیا کے سورج کی طرح ہوگی. اس نور کے تاج کی روشنی دنیا کے سورج کی مانند ہوگی. پھر آقا فرماتے ہیں وہ جو قرآن والے ہیں ان کے والدین کو کل یوم قیامت رب کائنات نور کا لباس عطا کرے گا، اور وہ لباس ایسا ہوگا کہ جو ساری دنیا کی قیمت کے برابر ہوگا. پھر وہ والدین رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے مولا ہمیں یہ عزت کیوں دی گئی، اے مولا ہمیں یہ لباس کیوں عطا کیا گیا، ہمارے تو کوئی عمل ایسے نہیں تھے، ہمارا تو کوئی کردار اتنا اچھا نہیں تھا. تو رب کائنات انہیں جواب دے گا اے نور کے لباس والوں سن لو، تمہارے بیٹے تمہاری اولاد نے قرآن کے ساتھ ایسا تعلق جوڑا کہ وہ قرآن پڑھتے ہی تھے، وہ قرآن پڑھاتے ہی تھے، قرآن کا علم حاصل کرتے ہی تھے، قرآن سے جوڑا تھا. اسی وجہ سے آج یوم قیامت آپ کو ایسا لباس عطا کیا گیا. سامعین محترم، والدین سے عرض کرتا ہوں کہ آئیں آج خود بھی اپنا تعلق قرآن سے جوڑیں اور اپنی اولادوں کا تعلق بھی قرآن سے جوڑیں، اپنا رشتہ بھی قرآن سے مضبوط کریں، اپنی اولادوں کا رشتہ بھی قرآن سے مضبوط کریں، اور قرآن مجید سے تعلق اتنا پختہ کریں کہ کل یوم قیامت ہماری اولادیں بھی نور کے تاج پہنے اور والدین بھی نور کے لباس پہننے والے ہو جائیں. پھر سامعین محترم، مجھے خوشی ہوئی کہ محترم قاری صاحب نے صرف ان بچوں کے تکمیل قرآن کا اعلان نہیں کیا، یہاں باقاعدہ ایک مدرسہ اور اسلامک سینٹر کا اعلان کیا کہ ہم اپنے علاقوں میں آج کے دور کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق جدید پیرائے پر اسلامک سینٹرز کی بنیادیں رکھیں. ہمارے بچے جو قرآن مجید کا علم حاصل کریں، ساتھ دنیا کی سائنس کا اور جدید علم بھی وہ حاصل کر رہے ہوں، تاکہ ہمارے اداروں میں پڑھنے والے بچے نہ تو دنیا کے میدان میں کمزور نظر آئے اور نہ ہی رب رسول کی محبت کے میدان میں کمزور نظر آئے. ہم مسلمان ہیں اور اسلام کا شیوا جدت ہے، اسلام کا شیوا نفاست ہے، اسلام کا شیوا بلندی ہے، اسلام کا شیوا افضلیت ہے اور فضیلت ہے. تو سامعین محترم، آئیے ہم وقت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا ادارہ تشکیل دیں جہاں اپنے بچوں کو جدید اور عصری تعلیم بھی دے رہے ہوں، قدیم قرآنی عرفانی اور شرعی تعلیم بھی دے رہے ہوں. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی محترم قاری صاحب منہاج القرآن کی قیادت اور یہ پورے محلے کے احباب سب مل کر یقیناً اس ادارے کی ایسی بنیاد رکھیں گے جہاں پہ یہ سارے کے سارے علوم یکجا دیے جا رہے ہوں گے. اور الحمدللہ اس دور میں مرکز منہاج القرآن، کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز اور منہاج القرآن یونیورسٹی وہ ایسا عظیم ادارہ ہے جہاں پہ بجٹ وقت
دونوں علوم اپنی نسلوں کو عطا کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ 3 دن ہماری نسلیں، ہمارے جوان، ہمارے بیٹے سائنسز کو پڑھتے ہیں، علوم اثریہ کو پڑھتے ہیں، اور 3 دن علوم شرعیہ کو پڑھتے ہیں، اور دونوں ڈگریز پیرالل چل رہی ہوتی ہے۔ 7 سے 8 سالوں میں وہاں داخل ہونے والا بچہ جو میٹرک کے بعد داخل ہوتا ہے، 7 سے 8 سالوں کے بعد وہ علوم شرعیہ الشہادۃ العالمیہ کی ڈگری بھی ہاتھ میں لیتا ہے، ساتھ بی ایس آنرز اور ایم فل کی ڈگری بھی ہاتھ میں لے کے واپس نکلتا ہے۔ لہذا اسی طرح اداروں کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے کمپیوٹر سائنسز کو بھی پڑھیں اور ساتھ ساتھ علوم شرعیہ کو بھی پڑھیں۔ باہر دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں ان والدین کو جن کے بچوں نے تکمیل قرآن مجید کی، ان بچوں کو جن کو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کا نور عطا کیا، اور محترم قاری صاحب کو، استاذ محترم کو، علامہ صاحب کو، اور تحریک منہاج القرآن کے ضلعی قائدین، تحصیلی قائدین اور یوسی لیول کے قائدین کو، تو جن کی وساطت سے آج آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے رب کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آپ کا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے۔ میرے قائد، میرے مربی، میرے استاد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔